بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز، دنیا میں بھی سب سے زیادہ نافع اور بابرکت اور کام آنے والی، اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ نافع اور بابرکت چیز ایمان ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، رسول اور آخری نبی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو اسی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب کرے، اسی ایمان پر موت دے، اور اسی ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں حشر کے میدان میں اٹھائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ قرآن کی تعلیم کا کام کرتے ہیں ہر جمعے کو، جمعے کی نماز کے بعد۔ جس کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے، ہم اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی آخری کتاب، جس کے کلمے سچے بھی ہیں اور مبنی بر انصاف بھی ہیں، ان کلموں کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت اچھی توفیق ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے، ہم اس پر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر قرآن کو سمجھنے کا یہ موقع بھی ہمیں دیا ہے، یہ توفیق بھی دی ہے، ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ان شکر کے جذبوں کے ساتھ آج کا درس شروع کر رہے ہیں، اور درس کے آغاز میں جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں ہم بڑی محبت سے، ادب سے اور احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتے ہیں، اور ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج الحمدللہ ہم تیسرا پارہ مکمل کر رہے ہیں، یعنی آج جو ہمارا سبق ہے وہ تیسرے پارے کا آخری ربع ہے۔ تو یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بھی کام بندہ شروع کرے، اگر اسے باقاعدگی سے کرتا رہے تو بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھی گزرتا ہے اور وہ کام بھی ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ نہ کرے تو وقت گزر جاتا ہے اور وہ کام نہیں ہوتا۔ تو آج ہم تیسرے پارے کا آخری ربع ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا یہ 12واں پروگرام ہے، کیونکہ ہم ہر ہفتے کرتے ہیں۔ تو بڑی توجہ سے اور بڑے ادب سے اور بڑے خشوع سے اللہ کی باتیں سنیں۔ یہ ہمارا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک
وَمُتَخِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ جو آیات چل رہی ہیں، یہ پچھلے جمعے کو ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ یہ وہاں عرب کے اندر ایک علاقے میں، یمن اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہاں عیسائیوں کی حکومت قائم تھی۔ نجران اس علاقے کا نام تھا، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب یہ جو عرب کا خطہ ہے یہاں پر حکومت اسلام کی ہوگی اور مسلمان کریں گے۔ اس لیے وہاں جتنے لوگ رہتے تھے وہ قبائل تھے، قبائل کی شکل میں رہتے تھے، یہ جس طرح بھی رہتے تھے، اور ان لوگوں کے وفود پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور زیادہ لوگوں نے تو دین کو قبول کر لیا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور ظاہر ہے جب وہ ایمان لے آئے تو ظاہر ہے وہ اس حکومت کے وہ شہری بن گئے، اور اس ایمان کی وجہ سے بھی وہ حکومت کے مطیع تھے، اور حکومت کی وجہ سے بھی وہ اس حکومت کے مطیع تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، یعنی اطاعت کو قبول کر لیا اور ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ جو وفد تھا، اس وفد کے لوگوں نے جو گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس میں ظاہر ہے وہ عیسائی تھے، تو عیسائیوں کے عقائد کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ خاص طور پر عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ایک بڑا ہی مشرکانہ عقیدہ تھا، اور اس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم کو یعنی اللہ کے برابر حیثیت دے رکھی تھی اپنے عقائد میں، اور پھر ان عقائد کی وجہ سے ان کے اخلاق اور اعمال کے اندر بھی بڑا بگاڑ تھا۔ تو جو قرآن اس موقع پر نازل ہوا، اس میں ان عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا ایک فرمان ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں، ان کو الہ کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ مطلب سارا جو حصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو وہ ساری باتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو تو نہیں دہرایا جا سکتا، لیکن بہرحال یہاں سے پھر یہ بات ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی۔ یعنی پچھلا سبق ہمارا اس آیت پر ختم ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کیں،
جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر اللہ نے یہ کی کہ جب اس نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، یعنی جب سازشیں کرنے لگے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور یہاں تک سازشیں کی کہ ان کو مطلب پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا منصوبہ بنا لیا، اور وہاں تک وہ پہنچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت اور ساتھ سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، تجھے پورا کا پورا واپس لے لوں گا۔ یہ جو وفاد کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے پورا کا پورا واپس لینا، تو یعنی روح اور جسم کے ساتھ ہم تجھے واپس لے لیں گے، اور یہ واضح قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور یہ لوگ جن کے ساتھ تم رہ رہے ہو ان کے گندے ماحول میں رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا۔ یعنی ایک نیک اور صالح آدمی کے لیے اس دنیا کے لوگوں میں رہنا بھی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، تو اور ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کے گندے ماحول سے تجھے اٹھا لوں گا، واپس لے لوں گا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی موت تو اس کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور راحت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور وہ ایک مطلب آزمائش کے ماحول سے نکل جاتا ہے اور ایک ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جو اس کے لیے سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب نیک اور صالح آدمی جب فوت ہونے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو تجھے چھوڑ دیں، زندگی دے دیں، تو وہ کہتا ہے کہ زندگی میں نے کیا کر لی، مطلب اس ماحول سے مجھے نجات مل رہی ہے، آپ مجھے لے جائیں اللہ کے پاس، اب میں نے کیا کرنا ہے، یہاں زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے پورے کا پورا واپس لے لوں گا اور تجھے اوپر اٹھا لوں گا اور ان کے گندے ماحول سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ یعنی اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں کہ یعنی عیسائی جو ہیں وہ قیامت تک یہودیوں پر بالادست ہی رہیں گے۔ یہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو کوئی حیثیت حاصل ہے، کوئی بھی انہیں حیثیت حاصل نہیں ہے، وہ ان عیسائیوں کے سائے میں ہی حاصل ہے جو حاصل ہے۔ تو پیروی کرنے والوں سے ایک مراد حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی لوگ بھی ہیں، اور پھر پیروی کرنے والوں سے مراد مسلمان بھی ہیں۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے۔ پھر سب کو، ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی اور یہودی بھی اور مسلمان بھی اور کافر بھی، سب لوگوں نے جانا تو اللہ ہی کے پاس، مطلب الٹیمیٹلی ود دا رزلٹ تو یہی ہے کہ ہر کسی نے واپس اسی کے پاس چلے جانا ہے۔ اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر میں اس دن سارے فیصلے کر دوں گا، چھوٹے بڑے سارے تنازعات، اختلافات، حقوق، ساری باتیں میں کلیئر کر دوں۔
ظاہر ہے انسان مختلف لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، کوئی مظلوم ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی ظالم ظالم کے ساتھ لڑتا ہے، کوئی مظلوم ظالم کے ساتھ لڑتا ہے۔ دنیا میں تو یہی سلسلہ چل رہا ہے، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک۔ تو ظاہر ہے وہ فیصلے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کر دے گا، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا۔ وہ جس طرح آتا ہے نا کہ بھئی یہ ایک بہت بڑا چونکہ ظلم عرب کے لوگ کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھے گا کہ تو بتا تیرا جرم کیا تھا، تجھے کیوں دفن کیا گیا؟ دفن کرنے والے سے اللہ نہیں پوچھے گا، اس سے پوچھے گا، بچی سے، کہ آج داد رسی کا دن ہے، تو بتا تجھے کیوں دفن کیا گیا تھا، آج ہم تیری داد رسی کریں گے۔ تو یہ سارے اختلافات اس دن جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ پھر مطلب اللہ ایک فیصلہ سناتا ہے، بار بار لوگوں کو سننا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اللہ کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ یہ زندگی تو چند دن کی ہے، یہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ بندہ اگر تھوڑا سا سوچے تو وہ زندگی سے دور ہوتا ہے اور موت کے قریب ہوتا ہے۔ ہر انسان زندگی سے دور ہے اور موت کے قریب ہے۔ تو مطلب اس کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ ایک فیصلہ لوگوں کو سناتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، انہیں نہیں مانتے یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ بھی ایک انکار ہی ہے۔ ایک انکار تو یہ ہے نا کہ بندہ اللہ کی آیت کو کہے کہ میں نہیں مانتا یہ اللہ کی آیت ہے، اور دوسرا انکار یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی آیت کو تو مان لیتا ہے لیکن اس کے اندر جو حکم ہے اس کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ بھی انکار ہی کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا۔ اب یہ جو دنیا کی سزا ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو کفر اور انکار کر رہے ہیں انہیں دنیا کی سزا تو نہیں مل رہی۔ یہ بندے کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور اس کے ذہن کا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے انکار اور کفر کرنے والوں کو کس کس طرح اور کب کب کیا کیا سزا دنیا کے اندر دینی ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ بھائی دنیا میں تو کفر اور انکار کرنے والے بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے کہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے سخت اذیت اور عذاب میں بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ بندے کو تو پورا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ظاہر ہے اللہ کے مقابلے میں کسی نے کسی کی کیا مدد کرنی ہوتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرا اعلان کرتا ہے، یہ اللہ کے اعلان ہیں اور یہ بالکل ان کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ جو کچھ ہوتا ہے ان کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ بندے کو کبھی کوئی چیز نظر آتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ وہ جب آخرت آئے گی تو پھر تو ہر چیز ویسے ہی گھل جائے گی، لیکن اس دنیا میں بعض اوقات بندہ جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے، اسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو سوئسائڈ ہے، خودکشی، یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ بندہ کرتا ہے جو سخت اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، اتنی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ
وہ اس اذیت سے نجات پانے کے لیے اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مر کر بھی چین نہیں پاتا، لیکن بہرحال وہ اتنی سخت اذیت اور تکلیف، ذہنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ اس ذہنی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سخت ذہنی اذیت میں ہوتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے خودکشی کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ارد گرد لوگ کہتے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کو تو، ان کی صحت بھی ٹھیک تھی، ان کے پاس پیسہ بھی بڑا تھا، ان کے پاس گھر بار اور بیوی بچے بھی تھے، انہوں نے کیوں خودکشی کر لی؟ تو مطلب یہ کہ اللہ بندے کو جو عذاب دیتا ہے یا عذاب دینے پر آتا ہے تو وہ مطلب ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ ایک آرٹیکل بہت پہلے میں نے پڑھا تھا اور میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، مطلب ابھی تک وہ آرٹیکل میرے ذہن میں گھومتا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے وہ آرٹیکل ایک رسالے میں پڑھا تھا۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ دنیا کا ایک ملک ہے، پتہ نہیں سویڈن کا اس نے نام لیا تھا، کہ جس میں ہر انسان جو وہاں رہتا ہے اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ مطلب وہ معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط ملک ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہوگی، لیکن اس وقت اس نے لکھا تھا کہ وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی ہر ضرورت، ہر بندے کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، اور کوئی بندہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے اسے نہ ملے، مطلب یہ جو دنیا کی چیزیں۔ لیکن ساتھ ہی اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے کے طریقے ہیں اس کو ہم تو نہیں جانتے، اور مطلب یہ تو انفرادی حالت ہے۔ یہ جو اجتماعی حالتیں ہوتی ہیں جب دنیا کے لوگ اللہ کی نافرمانی پر اترتے ہیں تو یہ پوری دنیا بھی اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آتی ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یہ جو جنگیں ہیں اور ان جنگوں کے اندر بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا جو مرنا ہے، اور اس وقت جو حالت دنیا کی ہے، یہ بھی مطلب اللہ کے کفر و انکار کے یہ سارے وہ مطلب اس کے نتائج ہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا میں پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ بہرحال کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، کفر اور انکار سے بھی بچائے اور اپنی سزا اور عذاب سے بھی بچائے، اللہ بچائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ ایک دوسرا اعلان کرتا ہے کہ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، ان کو اللہ اجر بھی دے گا۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ہم نے پچھلے مطلب جمعے کو پڑھی تھیں، اس کے بارے میں پھر اللہ کہتا ہے کہ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور یہ ان میں کمال درجے کی حکمت ہے، یہ دنائی کی باتیں ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں اور حکمت پر مبنی ہیں اور عدل پر مبنی ہیں۔ ان آیات سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہمیں ان آیات کا علم عطا کرے، ان پر عمل کی توفیق دے، ان کا شوق عطا کرے۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں
جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی یہ عیسائیوں سے کہتا ہے کہ بھئی یہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو نظریہ بنا رکھا ہے کہ وہ الہ ہیں، مطلب ان کو تم نے اللہ بنا دیا ہے، تو یہ تم نے کس بنیاد پر بنا دیا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہ پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے، وہ کسی کو کس طرح پیدا کرتا ہے؟ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور سارے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ پیدا کر دیا۔ تو اس کا معاملہ جو ہے وہ پیدا کرنا جو ہے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ تو عیسائیوں کو بھی جو وہ وفد تھا ان کو بھی اللہ سمجھاتا ہے، باقی عیسائیوں کو بھی سمجھاتا ہے، اور اہل ایمان سے بھی بات کرتا ہے، اور سارے انسانوں سے اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے الہ ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کو تو بڑا الہ ہونا چاہیے، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو تخلیق ہے، یہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، اور اس کا جو پراسس تخلیق کا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پراسس کسی چیز کی تخلیق کا بنایا ہے، اللہ کو اس کا پابند تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی پراسس وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اصل میں تو تخلیق جو ہے یا جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے یا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ اللہ کا ارادہ اور اختیار کن ہے۔ وہ سب کچھ تو وہ طے کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام بھی کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی کن سے پیدا ہوتے ہیں، اور باقی مخلوقات بھی جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ بھی کن سے ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرمان سے مریم علیہ السلام کے ذریعے ان کی پیدائش کی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ الہ ہو گئے ہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ تو
تو اس لیے اس میں شک کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد مطلب اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت تم نے خراب کی ہے، اصل حقیقت یہ ہے۔ اس علم کے آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے، یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہم جو مطلب ہم اپنی طرف سے جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نجران کے لوگ یا عیسائی جھگڑا کرتے ہیں تو اے محمد ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جاتے ہیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مباہلہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ ان سے کہیں، یہ جو نجران کے وفد کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے کہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے جو وحی آ رہی ہے، مطلب اللہ کی وحی میں تمہیں سنا رہا ہوں قرآن، اگر اس کے بعد تم عیسیٰ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو تو پھر آ جاؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، بچوں کو لے آتا ہوں، عورتوں کو لے آتا ہوں، اور تم اپنے بچوں اور عورتوں کو لے آؤ اور کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہتے ہیں جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا نا تو ان کا جو مفتی ہے نا، جو ان میں سے مفتی تھا، دین کو جانتا تھا، اس نے وہ جو حکومت کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ یہ بالکل بات نہ ماننا، کوئی چیز نہیں بچے گی، نہ ہم بچیں گے نہ ہماری نسلیں بچیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں جب ہم یہ کہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو تو اسی وقت آگ آئے اور ہمیں کھا جائے، ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے وہ جھوٹے ہیں، وہ جانتے تھے کہ جھوٹے۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدائی کی حیثیت حاصل ہے یا مریم علیہ السلام کو کوئی خدائی کی حیثیت حاصل ہے، یہ بالکل مطلب احمقانہ بات ہے اور گمراہی کی بات ہے۔ الہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ، باقی سب مخلوق ہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ وہی الہ ہے اور وہی بالادست ہے اور وہی سارے نظام کو ایک حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں، ساتھ یہ بھی کہہ دے گا اگر یہ پھر مقابلے میں نہ آئیں تو ان کا غلط ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یہ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، یہاں پھر جو نجران کا وفد ہے نا، ان سے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، جو تقریر کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ آگے پھر یہ جو اب میں نے رکوع تلاوت آپ کے سامنے کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بات کرتا ہے، یعنی پچھلا جو ہم نے رکوع پڑھا ہے یہاں تک، جو لمبی تقریر تھی، جو پیچھے ہم نے پچھلے ہفتے بھی وہی تقریر تلاوت کی تھی، اس میں وفد نجران سے اللہ نے باتیں کی، عیسائیوں سے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ جو یہودی وہاں رہتے تھے مدینہ کے اندر، یا اس علاقے میں جو یہودی تھے ان سے، یا باقی یہودیوں سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ الہ ہے اور اس کی طرف سے جو انبیاء آئے ہیں وہ حق ہے۔ مطلب اس کا تو انکار تم بھی نہیں کر سکتے، اور جو انبیاء ہیں سارے انبیاء کو ہم بھی مانتے ہیں، اور تم بھی انبیاء کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ جو اللہ کو اور انبیاء کو، ہر نبی کو مان لیا جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ وہ مطلب جان بوجھ کر جو انہوں نے اپنے عقائد کے اندر خرابی پیدا کر لی تھی، اور اپنے اخلاق کے اندر خرابی پیدا کر لی تھی، اور اپنی زندگی میں خرابیاں پہ جان بوجھ کر ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ورنہ انہیں پتا تھا کہ حق کیا ہے۔ اللہ کی الوہیت کو وہ بھی جانتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اختیار کیا کہ اس بات پر آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، اور اگر وہ اس بات پر آ جاتے تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ انہوں نے تو کئی اور الہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی وہ بندگی کرتے تھے، اسی لیے تو سارا کام خراب تھا۔ اب یہ جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ اخلاق میں بگاڑ ہے، معاملات میں بگاڑ ہے، ہر جگہ بگاڑ ہے۔ اگر یہ سارے مسلمان اس بات پر آ جائیں جو ان کا اصل عقیدہ ہے کہ ہم بھئی اللہ کے حکم پر آ جاتے ہیں اور رسول کے حکم پر آ جاتے ہیں، تو پھر مسئلہ کون سا رہے گا؟ سارے مسئلے ٹھیک ہوئے۔ اس پر تو آتے نہیں لوگ، جو بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اصلی بات پر آ جاؤ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں،
اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. مفادات کو رب بنایا ہوا ہے، مشرکین کو رب بنایا ہوا ہے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کی اطاعت گزار ہیں. تم اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو نہ کرو. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو. وہ اب جب لوگ بگڑتے ہیں تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اب یہ جو یہودی اور نصرانی تھے، یہ بنی اسرائیل کے دو بڑے فرقے، یہودیت اور عیسائیت، یہ ان کے اندر اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. مثلا یہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، حالانکہ یہودیت تو ان کے بڑے بعد میں پیدا ہوئی. جس طرح کوئی بندہ آج کہے کہ بھائی ابو بکر صدیق بریلوی تھے اور عمر فاروق دیوبندی تھے، اور کہنے والے تو بعد نہیں آتے، وہ اس طرح کہہ جاتے. تو اب جن لوگوں نے یہ کہا، یہ ایک مطلب وفد یہودیوں کا اور عیسائیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ان کے پاس آ کر وہ آپس میں لڑنے لگے اور یہ بحث شروع کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کہنے لگے کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی کہنے لگے کہ وہ عیسائی تھے. تو اللہ کہتا ہے کمال ہے، کیسی باتوں پر جھگڑا کرتے ہو. یہودیت اور عیسائیت تو بڑی بعد کی پیداوار ہے. تو اے اہل کتاب، تم عجیب باتیں کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو. تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے. جس تورات اور انجیل کی بنیاد پر تم نے یہ دو فرقے بنائے ہیں، یہ بھی تم نے ظلم کیا ہے، لیکن وہ تو ان کے تو بڑے بعد میں نازل ہوئی ہے. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو تم نے بحثیں کر لیں. تم کوئی تورات کے بارے میں جانتے ہو، کوئی انجیل کے بارے میں جانتے ہو، ان پر تو تم نے بحث کر لی. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا کوئی علم ہی تم نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم نے جھگڑا شروع کر دیا. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلم تھے. اللہ کے نبی تھے اور یکسو اطاعت گزار تھے اللہ کے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. تم منے یہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے طرح طرح کے شرک بنا رکھے ہیں، تو وہ تو اللہ کے مسلم حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی جو آخری نبی ہے اور اس کو ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، جو ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی نہیں کرتے. تم یہ جتلاتے ہو، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا تعلق ہے، اور وہ ثابت ان کو یہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی تھے. تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے. اللہ صرف ان کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے. ظاہر ہے مطلب اس دور میں بھی یہودیوں کی یہی خواہش تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس راستے کو چھوڑ دیں جن کو انہوں نے اختیار. آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی، کافروں کی یہی خواہش ہے کہ مسلمان اس دین کے قریب نہ جائیں، جو مرضی کر لیں ادھر نہ جائیں. حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود مطلب دیکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی،
وہ بھی ایک نشانی ہے، اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات بھی تم دیکھ رہے ہو، اور وہ بلند پایا مضامین جو قرآن میں نازل ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات ہیں کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرف سے واقف ہو، اس کے لیے ان نشانیوں کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا تو بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ان پر جو تعلیم نازل ہو رہی ہے وہ تم سن رہے ہو، ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے کردار کو تم دیکھ رہے ہو، تو تمہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی؟ ان کا مشاہدہ تم کر رہے ہو۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے اہل کتاب یہ جان چکے تھے کہ حضور وہی نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ پچھلے انبیاء نے کیا تھا، وہ جانتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی حق کی زبردست طاقت سے مجبور ہو کر ان کی زبانیں بھی گواہی دیتی تھی کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ جس طرح آج بھی مسلمان تو ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی کہتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ مطلب یہ نہ ماننا ہی ہے نا۔ اہل کتاب کیوں جان بوجھ کر حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر اسے مشتبہ بنانے کی کوشش کرتے، خواہ مہا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ حق تمہارے پاس ہے، تم سمجھتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِالدِّينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو کفر کر دو، انکار کر دو۔ مطلب یہ نا کہ یہ ایک عجیب و حرکت کرتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کو بد دل کرنے کے لیے، ان کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لے آؤ صبح، اور شام کو انکار کر دو۔ یہ تم اختیار کرو گے تو ہو سکتا ہے یہ سادہ لوگ مسلمان کہیں بھئی یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ ایمان لائے تھے تو اب انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا ہے۔ یہ سیانے لوگ نے تے یہ سیانے بندے جڑے ہوندے نے ہر کسی وجہ تو ہی انکار کیتا نہ وڈیرے جے انہوں نے منیا سی تے ہن انہوں نے انکار کر دیتا ہے، تے اس تدبیر نال ہو سکتا ہے یہ مسلمان جڑے نے انہاں دا بھی ایمان خراب ہو جائے۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔
نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، پاویں سچی ہوئے پاویں جگنوی ہوئے، اپنا جڑا عقیدہ ہے نا یہ تے پیڈے رہو، یہ تو علاوہ کسی ہو یہ تے سارے پیر جڑے نا اپنے مریداں نو سمجھاندے نا بھئی کسی دی گل سننی ہی نہیں، وہ تے سوچنا ہی نہیں۔ تو وہ یہودی کہتے تھے کہ اپنے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری باتیں ہیں، کچی باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ٹھوس باتیں نہیں ہیں، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، جو اللہ ہدایت نازل کر رہا ہے ہدایت تو وہی ہے، وہ تمہاری ان تدبیروں سے تو وہ نہیں بدلتی، وہ تو اٹل اصول ہیں، سچے کلمے ہیں، لوگ ان کو جو عقل سے کام لیتا ہے وہ پرکھ بھی لیتا ہے، اور جو عمل کرتے ہیں ان کی زندگی میں جو برکتیں آتی ہیں وہ بھی سارا لوگوں کے سامنے۔ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ ان کو یہ بھی ایک مسئلہ تھا نا کہ یہودیوں کو یہ حسد تھا کہ بھئی یہ آخری نبی جو ہیں یہ عربوں کے اندر کیوں آ گئے ہیں، یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نبوت ہے یا فضل و شرف ہے یا اس کی جو رحمت ہے اور اس کا جو فضل ہے، یہ اس نے تم سے پوچھ کر کسی کو دینا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر اسے عطا کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے اور میں نے کس کو یہ چیز دینی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل و شرف سے نوازے، اپنی رحمت عطا کرے اور اس قابل بنائے کہ بندہ اس کی رحمت حاصل کر سکے، فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ بھئی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فضل اور رحم مانگتے رہنا چاہیے، یہ اس کا خزانہ ہے، وہ جس کو چاہے گا دے گا۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو، یعنی اللہ نے تسلیم کیا ہے کہ بھئی یعنی یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں بھی امانت رکھو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دیں گے، اور کچھ کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی ان پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ جو قرض نہ دیتا ہو، یہاں سے کچھ لوگوں نے اس کی تشریح یہ بھی لکھی ہے کہ جس بندے کو آپ قرض دیں اور وہ نہ دے، ٹال مٹول کرتا رہے، ٹال مٹول کرتا رہے، تو اس سے قرض لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، جیل لگے رہو دے، لڑو نہیں، جھگڑا نہ بناؤ دینا، وہ دے پیچھے وہ پھر دے ہی چھڑے دا کدی نہ کدی، آکا تھاکا کے نہ دے ہی چھڑے دا۔ یہ یہاں مطلب تفسیر ایک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اللہ نے لکھا ہے نا کہ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ ان کو ایک دینار بھی تم دو تو وہ تمہیں نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اس سے انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ کسی بھی مطلب مقروض آدمی جس نے قرض لیا ہوا ہو، اس کے سر پر بندہ سوار ہو جائے تو اس کو دینا پڑ ہی جاتا ہے۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں، یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو لوگ یہودی نہیں ہیں ان سے ہم مال لے کر کھا جائیں تو اس میں کوئی مطلب اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اس لیے کہ یہ یہودی تو جو ہیں وہ
ان کا تو مال نہیں کھانا چاہیے، لیکن غیر یہودی کا جو ہے وہ کھا جانا چاہیے۔ اس میں ایک عبداللہ بن عباس کا بڑا ایک عجیب ہے واقعہ کہ کچھ مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی جنگی حالت میں بعض اوقات مطلب اس علاقے میں کوئی یہودیوں کی بکری، کوئی مرغی اگر مثلا ہاتھ آ جائے، کوئی ایک آدھ بکری ایک آدھ مرغی، اور ہم اس کو ذبح کر کے کھا جائیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اس میں کے بارے میں میرا کیا خیال ہونا ہے، یہ یہودیوں والی بات ہی ہے، جس طرح یہودی کہتے ہیں کربوں کا کھا جاؤ، کوئی نہیں اللہ پوچھے گا، اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہودیوں کا ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم کھا جائیں تو ہم اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ جس کا بھی مال آپ غلط طریقے سے کھائیں گے اللہ تو اس کا مواخذہ کرے گا۔ اور یہ جو بات وہ کرتے ہیں نا کہ بغیر یہودیوں کا مال کھانے پر ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، یعنی عہد سے یہاں مراد کہ جو بھی اللہ سے اطاعت کا عہد کرے گا اور اللہ سے اس کے نبیوں کی اطاعت کا عہد کرے گا، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہے، یہودیوں کو بھی۔ یہودیوں نے اللہ سے محبت یا اللہ سے تعلق کے کئی اور وہ بنیادیں بنا لی تھیں کہ اس وجہ سے ہم چہتے ہیں، اس وجہ سے چہتے ہیں، اس وجہ سے چہتے ہیں، اور ان کے اعمال اور اخلاق بڑے خراب تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت تو اس کو ملتی ہے جو اس کے ساتھ بندگی اور اطاعت کے عہد کو پورا کرتا ہے۔ کوئی آخری نبی پر بھی ایمان رکھنے کے بعد اگر اللہ کے ساتھ بندگی کے عہد کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ کی محبت سے نکل جائے گا۔ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، یہ کلمہ ایک عہد ہے، یہ ایمان ایک عہد ہے۔ جو بندہ ایمان لائے گا اور اس عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، اس ایمان کو دنیا کے مفاد کی وجہ سے بیچ ڈالتے ہیں، کسی عصبیت کی وجہ سے بیچ ڈالتے ہیں، برادری کی وجہ سے بیچ ڈالتے ہیں، پیسے کی وجہ سے بیچ ڈالتے ہیں، یا کسی اور
چیز کی وجہ سے اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں، مطلب اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، کسی اور چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ ٹھیک ہے، جو چیز انہوں نے خریدی ہے وہ ان کو مل جائے گی۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اس کا تو خیر جو آیت مطلب واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد عملاً اس عہد سے پھر جائے گا، اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ اللہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ اسے پاک کرے گا، اور اسے سزا دے گا۔ لیکن ایک حدیث جو مفسرین نے کوٹ کی ہے وہ آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے تہمند کو نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تہمند ہو یا شلوار ہو یا جو بھی لباس ہو، جس کا یہ لباس ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ اسے نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو احسان کر کے جتلاتا ہو، کہ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے اور جتلائے۔ تو اس میں پہلی اور تیسری بات تو سمجھ آتی ہے۔ یہ جو شلوار اور تہمند کی بات ہے نا، اس کے بارے میں یہ ہمارے ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے جو تکبر کی وجہ سے کپڑا نیچے کرتا ہے۔ تو وہ کسی نے سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ اگر تم تکبر کی وجہ سے کپڑا نیچے نہیں کرتے تو اس کو اوپر اٹھا لو، تم اوپر کیوں نہیں کرتے؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر تم اپنے کپڑے کو اوپر نہیں کرتے تو پھر تکبر اور کس کا نام ہے؟ تکبر تم کسے کہتے ہو؟ یہ جو تکبر ہے اس کا جو عربی لغت میں اس کا معنی ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو تکبر کہتے ہیں۔ تو نافرمانی سیدھا سادہ تکبر ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ یہ بھی یہودیوں کی ساری باتیں ہیں نا کہ وہ مطلب تورات بھی اور قرآن بھی مطلب اس طرح کہ اس کو جو الفاظ ہوتے تھے اس کو مروڑ کر بیان کرنا، مطلب کچھ کا کچھ تعریف کرنے کی کوشش کرنا کلام اللہ کے کلام میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی مطلب خدا کی طرف سے ایسی بات خدا کی طرف منسوب کرنی جو اللہ نہیں کہی ہے، خواہ وہ کتاب اللہ کے آیات کے ساتھ کی جائے، اس کے الفاظ کے ساتھ کی جائے، یا اس کے معنی کے ساتھ کی جائے، دونوں شکلوں میں، کہ وہ بات جو اللہ نے نہیں کی، وہ لفظ جو اللہ نے نہیں کہا، اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا ہے، یہ تحریف ہے، اور یہ یہودیوں کی عام عادت تھی۔ حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، جو کچھ میں کہوں وہ کرو۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جنہوں نے اپنے نبیوں کو الہ بنا لیا تھا ان کی بات کی ہے کہ نبی تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔
ہر نبی لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، وہ خود بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے اللہ والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے، جبکہ وہ تو مکمل طور پر اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے؟ یہ ان ساری غلط باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں غلط باتیں شامل کر دی ہیں، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے۔ انہوں نے نبیوں کو اور فرشتوں کو یہ حیثیتیں دے دی ہیں۔ ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرست سے سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، وہ تعلیم ہرگز کسی پیغمبر کی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر ایسی تعلیم نہیں دے سکتا جس میں کسی نبی کو یا فرشتے کو یا کسی بندے کو الہ بنا دیا گیا۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ بات ہے، اس کا کوئی تعلق نبی کی تعلیم سے نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانائی سے نوازا ہے، کل اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس کو اللہ کا نبی مانو گے، اس پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی جو آیا ہے اس سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے ہمارا اگر کوئی اور نبی آ جائے اور وہ تمہاری تعلیم کی اور تمہاری تصدیق کرے تو اس پر تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اور یہی بات اس نبی کے پیرووں کو بھی کہی گئی، یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات اللہ نے نہیں کہی، پورے قرآن میں نہیں ملتی، پوری حدیث میں نہیں ملتی کہ بھائی محمد تیرے ہوتے ہوئے یا تیرے بعد جب جو نبی آئے تیرے پیرووں پر لازم ہے کہ بھائی اس کی پیروی کرے۔ تو یہی وہ بات ہے جو ثابت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن میں ایسا کوئی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا، پہلے سارے انبیاء سے یہ عہد اللہ لیتا رہا ہے، اس لیے کہ پہلے نبیوں کے زمانے میں یا زمانے کے بعد اللہ دوسرے نبی بھیجتا رہا ہے۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، یہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے بڑا مضبوط عہد لیتا رہا ہے، عہد بھی لیتا رہا ہے، اس کی تاکید بھی کرتا رہا ہے۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو کہ بھائی جو نبی آئے گا تمہاری تصدیق کرے گا، اس پر تم ایمان لاؤ گے، تم اور تمہارے پیرو، اور اس کی مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ تم نے کرنا ہے، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اس ارشاد سے مقصود یہ ہے کہ اہل کتاب کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے پیروکاروں کو تم نے سمجھانا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر کے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے اللہ نے لیا تھا، لہذا اب تم فاسق ہو چکے ہو، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہو۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بڑی جامع آیتیں ہیں۔ یہ جو انبیاء کی دعوت ہے کہ بھئی ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی بندگی کرو، اس کے حق ہونے کی دو جو بڑی دلیلیں قرآن دیتا ہے، وہ دونوں دلیلیں یہاں دی گئی ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ بھئی انبیاء یہ جو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اطاعت کرو، ایک دلیل یہ ہے کہ بھئی ساری کائنات کا نظام دیکھو، یہ ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اس کا بندہ ہوا ایک نظام ہے اور وہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تم ایک ایک چیز دیکھ لو، وہ قید کلیے پر چل رہی ہے، ایک حساب کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو جس اللہ کی اطاعت پوری کائنات کر رہی ہے، تم بھی اسی کی اطاعت کرو۔ تم اس لیے اطاعت نہیں کرتے کہ تمہیں ایک دائرے کے اندر اللہ نے زمانے کے لیے نافرمانی کی اجازت دی ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نچار اللہ کی مسلم ہیں۔ تو کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری دلیل کہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے ان کو دیکھو۔ یعنی یہ پڑھے لکھے بیوقوف لوگ، اب ظاہر ہے چونکہ وہ بیوقوفی کرتے ہیں اس لیے انہیں بیوقوف ہی کہا جا سکتا ہے، اور کیا ہے۔ پڑھے لکھے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم غیب پر کیسے ایمان لائیں، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے حواس خمسہ سے بالا تر ہے، تو ہم اس کو کیسے مان لیں؟ آخرت غیب ہے، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ فرشتے غیب ہیں، ہم اسے کیسے مان لیں؟ تو قرآن مجید میں ایک بات بڑی، اگر بندہ سمجھے نا، تو ایک بڑی بات قرآن نے سمجھائی ہے، بندہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، یعنی وہ خود غیب ہے، ظاہر نہیں ہے،
اور اس نے اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور اس کے فرشتے بھی غائب ہیں، ظاہر نہیں ہیں، اور ان پر بھی ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور آخرت بھی غائب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو غیب ہیں ان پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے کچھ چیزوں کو ظاہر کر کے، کہ یہ جو میں نے چیزیں ظاہر کی ہیں ان کو دیکھو، ان پر غور کرو، اور جو غیب میں ہیں اپنی عقل کو استعمال کر کے ان کو مان جاؤ۔ مثلا اس نے ظاہر کیا کی ہے، کیا کیا ہے؟ اس نے ایک پوری یہ کائنات ظاہر کی ہے کہ اس کائنات تو تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے نا، تم خود تو تم سے اپنے آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہو نا، تو اس ظاہر پر غور کرو اور اس کے پیچھے جو غیب کی طاقت ہے اس کو مان جاؤ۔ مطلب اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں جی آخرت کس طرح ہوگی، جنت کس طرح ہوگی، جنم کوئی سمجھ نہیں ہوندی، کوئی عقل چ گل آوندی نہیں، تو بندہ انہوں نے آکھے وہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیری عقل میں آتا ہے؟ یہ بھی تو عقل میں نہیں آتا۔ یہ اتنا بڑا جو نظام ہے، یہ آسمان، یہ گلیکسیز، یہ پتہ نہیں کیا کیا سلسلے، یہ پورا، یہ کوئی انسان کی عقل میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ خود انسان کی عقل میں آتا ہے؟ تو یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ تو تمہیں ماننا پڑ رہا ہے۔ تو اس اونے کو دیکھو اور اس اونے کو مان جاؤ۔ بھائی اس ہونے کو دیکھو نا، یہ جو ہونا ہے یہ تمہاری عقل میں آتا ہے؟ یہ بھی معیر العقول ہے۔ تو اگر یہ معیر العقول ہو سکتا ہے تو وہ معیر العقول کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ظاہر کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ هو الظاہر والباطن، کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یعنی اگر بندہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایک قطرے میں، ایک ایک ذرے میں، ایک ایک پتے میں، ہوا کے ایک ایک جھونکے میں، روشنی کی ایک ایک کرن میں ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے۔ لیکن اس ظاہر کے باوجود وہ پوشیدہ ہے، یعنی ظاہر بھی بالکل ہے اور باطن بھی ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنے دن آپ کو ظاہر کرے گا۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کبھی ہے حقیقت کیا ہے منتظر، کبھی ہے حقیقت منتظر کا یہ لفظ ہے یا منتظر لفظ ہے؟ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ تو کدی نظر آویں نا، تو ہے کی ہے؟ تو ظاہر ہے جب اللہ نظر آئے گا تو پھر تو اور ہی بات ہوگی، لیکن وہ بہرحال نظر نہیں بھی آ رہا، نظر آ بھی رہا ہے۔ اب جس زبان سے میں بول رہا ہوں یہ کچھ معمولی نشانی ہے، جس آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی معمولی نشانی ہے، جس کان سے میں سن رہا ہوں یہ کوئی معمولی نشانی ہے؟ مطلب ایک ایک چیز میں وہ ظاہر ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ظاہر کیا ہے، اور اس کو ظاہر کر کے اس نے اپنی طاقت اور قدرت کو ماننے کی دعوت دی ہے، اپنی ہستی کو، اپنی طاقت کو اور قدرت کو ماننے کی دعوت دی۔ دوسرا اس نے انبیاء کو ظاہر کیا ہے۔ اب انبیاء تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اب انسانوں میں سے ایک انسان جو ہے وہ یہ دعوت کرتا ہے کہ یہ علم اللہ کی طرف سے میرے پاس ہے،
اور اس کائنات کو ایک اللہ نے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے، تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ اس کا کردار اور اس کی قربانی، کردار اور قربانی، جو کردار انبیاء کا کردار ہے وہ جھوٹے انسان کا کردار ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مطلب ان کی جو قربانی ہے وہ کسی جھوٹے آدمی کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جھوٹا آدمی قربانی کاہے دیتا ہے؟ تو انبیاء نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بھائی جھوٹے آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مکہ کے اندر گالیاں کھاتا پھرے، پتھر کھاتا پھرے، اور لوگ اسے کہیں کہ یہ چھوڑ دو، ہم تمہیں سردار بھی بنا دیتے ہیں، بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں، پیسے بھی اکٹھے کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، اور اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ طائف کے اندر جا کر پتھر کھاتا پھرے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے اور جنگیں لڑتا پھرے؟ مطلب انبیاء کا کریکٹر اور انبیاء کی قربانی یہ اتنا بڑا ظاہر ہے کہ وہ پکار اٹھتے تھے نا لوگ، جو کئی مشرک لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو دو ہی باتیں کرتے تھے۔ جو مطلب اپنے ضمیر پر لبیک کہتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو نہیں سکتا، اور دوسری بات وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بات جھوٹے آدمی کی بات ہو نہیں سکتی۔ جو بات کرتے تھے وہ بھی بڑی عجب ہوتی تھی، وہ تو پہچان جاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ تو ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ مطلب ابو جہل نے خود کہا کہ بھائی میں کس طرح مانوں؟ کسی نے اس سے کہا یار تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا یہ سچے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا میں مانتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کیسے مانوں؟ یہ میرا شریک بھائی ہے، یہ بنی ہاشم نے حاجیوں کو پانی پلایا، خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی، انہوں نے تجارتیں کی، ہم نے بھی تجارتیں کی، انہوں نے یہ کیا، ہم نے بھی یہ کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی آ گیا ہے، میں نبی کہاں سے لاؤں؟ مطلب ان کی چودراہٹ مان لوں، ان کی اطاعت اختیار کر۔ یہ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل ٹھیک ہو، ٹھیک کام کرتا ہو، بلکہ لوگوں کی خدمت کرتا ہو، دشمنوں کی خدمت بھی کرتا ہو، پھر بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اسی انہیں دی مان لئیے۔ یہ پاویں پنڈ دی یا برادری دی کنی پلائی چاہتا ہے، ہوں اسی انہوں مان لئیے بھی یہ چنگا ہے تے ٹھیک ہے تو اسی یہ نال لگ جائے، یہ تو چنگا تو ادو بھی ہم مخالفت ہی کرنی۔ یہ تو انسانوں کا عجیب مسئلہ ہے۔ بلکہ مطلب بندے کی جو اچھائی ہوتی ہے اسی کے ساتھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے کہ بھئی اچھا کیوں ہے، اسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے۔ یہ پہلے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا، تو بڑا عجیب قتل ہے وہ کہ ایک قربانی کرتا ہے، دوسرا بھی قربانی کرتا ہے، ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوتی۔ یعنی جس کی قربانی قبول ہوتی ہے اس کی کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ کا صالح اور نیک اور متقی بندہ ہے، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوتی، ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ متقی اور نیک نہیں ہے۔ اب جو متقی اور نیک نہیں ہے وہ اس کو قتل کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ کیوں متقی ہے، میں تو نہیں تو یہ کیوں متقی؟ یہ کہتے ہیں نا علماء کے اندر اللہ معاف کرے، علماء کے اندر بڑا حسد ہوتا ہے۔ اب یہ عجیب حسد ہوتا ہے کہ ایک عالم دین دوسرے عالم دین سے اس لیے حسد کرتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ دین کو کیوں سمجھتا ہے۔
اور مجھ سے اچھے طریقے سے یہ سمجھا کیوں لیتا ہے؟ مطلب یہ کہ جو اندر کا وہ بغض اور خباثت ہے وہ سامنے آ جاتی. اگر اس کے اندر اخلاص ہو تو وہ کہے یار یہ بندہ مجھ سے زیادہ دین کو سمجھتا ہے تو یہ تو زیادہ قابل قدر ہے، یہ زیادہ مدد کا مستحق ہے. تو یہ عجیب باتیں ہیں جو بہرحال. تو دوسری چیز جو ہے وہ انبیاء کو اللہ نے ظاہر کیا ہے. ایک کائنات کو ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اونے کو دیکھو اور اس اونے کو مان جاؤ. اور دوسرا انبیاء کو ظاہر کیا ہے کہ جو دائی میں پیدا کرتا ہوں اپنی دعوت کے لیے ان کو دیکھو. اور تیسرا اس نے کیا ظاہر کیا ہے؟ تیسری بھی بڑی زبردست چیز ظاہر کی. تیسرا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ظاہر کیا. یہ تو کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اپنے کلموں کو ظاہر کیا. اب ان کلموں کو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی عقل شعور سمجھ رکھنے والا، بنیادی سمجھ رکھنے والا بندہ اس کلام کو سن کر اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے اس کو بھی ظاہر کیا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو کہ ساری کائنات تو اس کی اطاعت کر رہی ہے. نہیں، اے نبی ان کو کہو، اپنا موقف بتاؤ. ان کو کہو قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. دیکھو اے نبی سیدھا سادہ موقف بیان کرو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان انبیاء اور ان کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں جن کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، اور ہم اس کے مسلم. اے جڑا نا کل آمنا تو لے کے ونحن له مسلمون تک آیت، یہ تو صحیح گل ہے. دل کرتا کوئی اچھی جگہ ہوئے نا تو بندہ بڑی بلند آواز نال انہوں پڑھے کہ دنیا کے لوگوں سن لو کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کے اطاعت گزار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو کہ یہ جو میں نے اسلام کا طریقہ زندگی کے لیے پسند کیا ہے تمہارے لیے، جو اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو چاہتا ہے یا اور طریقے پر عمل کرتا ہے تو وہ طریقہ اللہ قبول نہیں کرے گا اور نتیجہ آخرت میں نکلے گا. مطلب زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے علاوہ جس بندے نے کسی اور طریقے پر زندگی گزاری نا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پتہ انہیں آخرت میں چلے گا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ بہت ہی سخت آیتیں ہیں. اگلی آیتیں بہت ہی سخت ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں بیان کی ہیں اور ان کے مخاطب مسلمان بھی ہیں. بہت ہی سخت آیتیں ہیں. اس طرح کی آیتیں کسی اور صورت میں مسلمان پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کی سختی کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی. وہ کہنے لگے ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارے بنی اسرائیلی جو بھائی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے
کتنے اچھے ہیں تمہارے بنی اسرائیلی بھائی کہ سارا کڑوڑ کڑوا قرآن ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے. یعنی حضرت حذیفہ نے سمجھایا کہ ان کے مخاطب تم بھی ہو. یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن اگر تم کرو گے نا اس طرح تو تم بھی ان کے مخاطب ہو. یہ ان آیات میں سے ایک یہ آیت ہے جو بڑی سخت ہے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ان لوگوں کو کس طرح ہدایت دے گا؟ یعنی ان کو ہدایت نہیں دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور جنہوں نے خود یہ گواہی دی کہ یہ آخری رسول سچا ہے اور جن کے پاس روشن تعلیمات بھی آئیں. یعنی ان کو اللہ کامیاب نہیں کرے گا، ہدایت نہیں دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جنہوں نے خود کہا کہ آخری رسول سچا ہے اور جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو سن لیا، اللہ کی واضح تعلیمات کو سن لیا. اب کہا جاتا ہے یہ یہودیوں کے بارے میں آیت ہے کہ بھئی وہ ایمان لائے انبیاء پر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کفر کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے اور گواہی دیتے تھے کہ یہ سچا رسول ہے، اور ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات اور معجزے بھی انہوں نے دیکھ لیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک مسلمان ایمان لاتا ہے اور ایمان کے بعد عملاً وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ اور وہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں لیکن ان کی نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن سچا ہے اور پھر بھی نافرمانی کرتا ہے. مطلب اگر یہ آیت یہودیوں پر فٹ آتی ہے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. یہ بڑی خوفناک آیت ہے، اور اس کے آگے تو اور زیادہ اللہ نے سخت بات کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، رسول کو حق مانتے بھی ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں اور نشانیاں دیکھتے بھی ہیں اور پھر بھی انکار اور نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ جو بھی ہیں، اب ہم تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ کون ہیں، لیکن جو بھی ہیں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور سارے انسان لعنت کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس حالت لعنت میں رہیں گے. اللہ ان سے عذاب کو کم نہیں کرے گا اور نہ انہیں مہلت دے گا. ہاں البتہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں البتہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. ہاں مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. مطلب اسی حالت میں مر جائیں گے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، مرتے وقت پر کیا توبہ قبول کو نہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین.
یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔